حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی. تلاوت اس انداز سے کر رہے تھے, فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہم تو جھوم ہی رہے تھے, ساتھ میں پہاڑ کے پتھر بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی آواز سن کر جھوم رہے تھے. ان کے اندر بھی تھوڑی سی حرکتیں ہم نے محسوس کی تھی. یہ ان کی ایک کرامت میں شامل ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی موسیٰ, حضرت عبداللہ بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو روایت کرتے ہیں. قال جاء ابن مسعود, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, والامام یصلی الصبح, امام جو تھا وہ فجر کی نماز پڑھا رہا تھا. اور جاء ابن مسعود, تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب مسجد میں آئے تو امام جماعت کرا رہا تھا. تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا تو فرماتے ہیں فصلی رکعتین الی ساریۃ, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, جب جماعت کھڑی تھی تو ایک ستون کا سہارا لیا اور 2 رکعت نماز سنت ادا کی. سنت ادا کرنے کے بعد ورم یکن صلی رکعت الفجر, تو راوی فرماتے ہیں وہ جو رکعت پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نہیں کھلی, لیٹ ہو گئے. جب لیٹ ہوئے تو آئے مسجد میں دیکھا امام جماعت کرا رہا تھا اور انہوں نے ابھی 2 سنت نہیں پڑھی تھی. تو پہلے انہوں نے 2 سنت پڑھی, سنت پڑھنے کے بعد پھر امام کے ساتھ رکعت میں شامل ہو گئے تھے. سبحان اللہ. اب اگر جماعت کھڑی ہو تو سنتیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہم سے تو بڑے صحابہ ہیں, ہم نے عمل دیکھنا ہے صحابہ کا. جب صحابہ کرام کا یہ عمل تھا, انہیں علم تھا کہ ہم جماعت میں مل جائیں گے, تو وہ سنتیں پہلے پڑھتے تھے. اگرچہ جماعت کھڑی بھی ہوتی تھی تب بھی وہ اپنی 2 فرض جو فجر کی نماز تھی ان کی جو 2 سنتیں تھی وہ پہلے پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہو جایا کرتے تھے. اور دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی غیر نہیں بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چاچا, ان کے یہ بیٹے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قانون کا, شریعت کا ایک وزیر اعظم سمجھ لیں یا اس طرح کا بڑا عہدہ ان کو عطا فرمایا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک تقریباً 13 سال تھی. اور 13 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعاؤں سے نوازا ہوا تھا. ان میں سے ایک دعا یہ بھی دی تھی کہ اے اللہ میرے اس کزن کو, میرے اس رشتہ دار کو, میرے اس عزیز کو فقہ کا علم عطا فرما دے, فقہ کی سمجھ عطا فرما دے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا یہ اثر ہوا تھا کہ سب سے پہلے مفسر قرآن جسے کہا جاتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے. دنیا میں سب سے بڑے مفسر صحابہ کرام میں جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے محدث, سب سے بڑے مفسر تھے. اور ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کو اپنے ہر وقت ساتھ رکھا کرتے تھے. تو بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے, انہوں نے اعتراض کیا کہ اے عمر تو بڑا سمجھدار ہے, تیرے ہاتھ میں بڑی حکومت ہے, تو اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بچے کو اس کی عمر کے لحاظ سے نہیں رکھا ہوا, بلکہ اگر میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر ساتھ رکھا ہوا ہے. یعنی اللہ نے اسے علم بڑا عطا فرمایا, اور علم نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے موضوع پر ان پر دعاؤں کا بڑا اثر ہے.
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فجر کی نماز کے وقت اگر سنتیں رہ جاتی تھی تو ان کے پڑھنے کا معمول کیسا ہوتا تھا؟ راوی فرماتے ہیں کہ جاء عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صلاۃ الغداۃ ولم یکن صلی الرکعتین، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جب مسجد میں آئے تو صلاۃ الغداۃ، وہ نماز تھی فجر کی نماز میں وہ شامل ہوئے، ولم یکن صلی الرکعتین، تو جماعت سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز سنت نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ فصلی عبداللہ ابن عباس الرکعتین خلف الامام ثم دخل معهم، تو پیچھے والی صفوں میں کھڑ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 سنتوں کو مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد خلف الامام ثم دخل معهم، اس وقت جب آپ مسجد میں تشریف لائے تھے تو امام 2 رکعت فرض پڑھا رہا تھا، تو آپ پیچھے کھڑے ہو کر پہلے سنت پڑھی، سنت پڑھنے کے بعد پھر جماعت میں امام کے پیچھے شامل ہو گئے تھے۔ امام کے پیچھے، بلند آواز سے کہہ دیں، امام کے پیچھے اب فجر کے فرض کھڑے ہو۔ اب اگر کوئی بندہ لیٹ ہو جائے اور اسے یہ علم ہو کہ میں اگر سنتیں پڑھنے کے بعد مجھے رکعت مل جائے گی تو پھر یہ عمل ہمارا نہیں ہے، صحابہ کرام بھی اسی عمل پر عمل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی اسی عمل پر عمل کیا کرتے تھے۔ اگر جماعت کھڑی ہو، سنتیں نہیں پڑھ سکتے، بات صرف فجر کے فرضوں کی ہو رہی اور کسی سنت کی بات نہیں ہو رہی۔ اب جماعت کھڑی ہو، ہمیں علم ہے کہ ہم نے اگر سنتیں پڑھنے کے بعد ہمیں رکعات کا حصہ مل جائے گا، جماعت کا کوئی نہ کوئی حصہ مل جائے گا، تو پھر ہم پر لازم ہے جماعت کھڑی بھی ہو پہلے ہم سنتوں کو ادا کریں گے۔ اگر جماعت کھڑے ہوئے اور سنتیں پڑھنا جائز نہیں تھا تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے جو عمل کیا تھا اس عمل کو پھر کہاں لے جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اجلہ صحابہ ہے، ان سے جو روایت امام بخاری کو ملتی ہے یا امام مسلم کو ملتی ہے، کوئی ان روایت کو مجہول قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے جن کا صحابہ میں بھی بڑا مقام تھا، جن کا صحابہ میں بھی بڑا درجہ تھا۔ جیسے یہاں پہ رہنے والے کتنے لوگ ہیں تو ہر شخص کو ہر پر درجہ حاصل ہوتا ہے، لیکن مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تمام لوگوں سے اعلیٰ اور عرفہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ لیکن بندے تو سارے ہیں، مسلمان تو سارے ہیں، اور مسجد پر تنقید کرنے والا تو ہر بندہ نظر آئے گا، لیکن مسجد کی خدمت کرنے والا کم ہوگا، کم نظر آئیں گے، اور جن کو اللہ یہ سعادت عطا فرمائے گا ان کا مقام اور لوگوں سے بھی اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ اور اسی مثال کو اگر سمجھا جائے تو اسی طرح صحابہ کرام کا، یہ جو صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہوں یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابہ ہوں، ان کا صحابہ میں باقی بھی صحابہ تھے، لیکن اللہ نے جو انہیں مقام عطا فرمایا ہوا تھا وہ باقی صحابہ سے کئی اعلیٰ اور عرفہ انداز تھا۔ اب یہ صحابہ جب فجر کی نماز ہو رہی ہو، جماعت کھڑی ہو، تو یہ آ کر اگر انہوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوتی تو پہلے آ کر انہوں نے سنتیں ادا کرنی ہوتی تھی، پھر آ کر جماعت میں بھی یہ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اگر جماعت ہو جائے، جماعت کھڑی ہو، سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی تو پھر ان صحابہ نے جو